حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا وہ نام تھا عمر، اور جو یہ فاروق کہا جاتا ہے یہ فاروق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنیت تھی وہ تھی ابو حفص، تو نام تھا آپ کا حضرت عمر، لقب تھا آپ کا حضرت فاروق، اور یہ لقب فاروق کس وجہ سے پڑا تھا اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ فاروق کا جو معنی ہے اور جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حق کو باطل سے جدا کر دینے والا، جو حق اور باطل کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دے، جس ذات کی وجہ سے حق اور باطل آپس میں مل نہ سکے، گٹمٹ نہ ہو سکے، وہ ذات تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان ایک دیوار تھے، ہر اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ ہر حال میں یہ چاہتے تھے کہ حق غالب ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب پڑا وہ پڑا فاروق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنیت سے پکارا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تھی ابو حفص، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، زوجہ مبارکہ ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کی بنیاد پر آپ کا نام کنیت پڑی تھی ابو حفص۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پشت میں سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت بھی اہل مکہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مقام تھا، اور لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عزت دیا کرتے تھے، اور خاص کر جو سفارت کا کام ہوتا ہے، جو سفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے جنگوں موقع پر یا اور کسی جگہ پر، جو رابطہ قائم کرنے کے لیے جس شخصیت کو بھیجا جاتا تھا، یہ عہدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے کفار نے رکھا تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام سنبھالتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر سمجھے جاتے تھے، بڑے بہادر سمجھے جاتے تھے۔ یہی بنیاد تھی کہ جب ابو جہل نے جو دارالندوہ میں جو میٹنگ بلائی تھی، جب میٹنگ میں اس نے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، اور یہ رائے جب آئی تھی تو اس رائے پہ لبیک کھڑے ہوئے تھے، اس رائے کو عمل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے جری تھے کہ زمانہ جاہلیت پہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے نعوذ باللہ نکل گئے تھے۔ لیکن ادھر اللہ کی مرضی تھی، اللہ کو کچھ اور ہی چاہ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدوں کو پورا کروانا تھا، تو نکلے تو کسی اور ارادے سے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ عمر کسی طریقے سے اسلام لے آئے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے خاص طور سے دعا کرتے تھے، اور دعا میں جو الفاظ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف روایات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ کسی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیے، خاص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ ابو جہل یعنی عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام عطا فرما دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے،
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ حضرت عمر فاروق کے سوا وہ مرید مصطفیٰ ہیں، یعنی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں اور اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ مرید مصطفیٰ تو ہے ہی، وہ مراد مصطفیٰ پہلے بنے ہیں۔ مرید مصطفیٰ تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے وہ مرید مصطفیٰ سے پہلے وہ مراد مصطفیٰ بنے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دیجئے۔ اور پھر وہ پورا واقعہ جو آپ حضرات بار بار سنا کرتے ہوں گے اور فضائل اعمال میں پڑھا کرتے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ نکلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، اور راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے کہا پہلے تم اپنے گھر کی جا کے خبر لو، اور جب وہ گھر گئے تو ان کی بہن فاطمہ جو تھی اور ان کے جو بہنوئی تھے سعید وہ اسلام قبول کر چکے تھے، وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، حضرت خباب ان کو پڑھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے۔ یہ پہنچتے ہیں جب تو اپنے بہنوئی کی داڑھی پکڑتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سختی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں، پھر اپنی بہن فاطمہ جو ان کو بچانے کے لیے آتی ہیں ان کو بھی مارتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ فاطمہ کو اپنی بہن کو دیکھتے ہیں کہ ان کے خون نکل آیا تو ان کا دل کچھ نرم پڑتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی دو، تم جو چیز کی تلاوت کر رہی تھی، جو چیز پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی دو تاکہ میں پڑھوں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ اس چیز کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، پہلے آپ نہائیے، غسل کریے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو دل کی تاریکی تھی اسی غسل کے ساتھ چھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ قرآن کریم کی تلاوت سورہ طٰہٰ کی شروعاتی آیات پڑھتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت خباب جو وہاں پر پڑھانے کے لیے تھے وہ کہتے ہیں عمر مبارک ہو، لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ جس شخصیت کو شہید کرنے اور قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ شخصیت میری ہدایت کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو جاتے ہیں اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے مراد مصطفیٰ بنے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لاتے ہیں، اس سے پہلے 40 مرد اور تقریباً 15 عورتیں، اور روایتیں مختلف ہیں، وہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن جو تقویت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو ملی وہ تقویت کسی اور سے نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام یہ ہماری فتح تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت یہ ہماری نصرت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ ایک رحمت تھی۔ کیوں فتح سے تعبیر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ کیونکہ اس دن کفار کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور اہل اسلام کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ ابھی تک کے جو نمازیں پڑھی جاتی تھی وہ چپکے چپکے پڑھی جاتی تھی، گھروں میں پڑھی جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ علی الاعلان اپنا اسلام کو ظاہر کیا جا کے خانہ کعبہ میں، اور وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلوائی، اور ایک وہ شخص جس کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ یہ پورے مکہ میں پھیلا دیتا ہے بات کو، اگر کوئی اس کو اطلاع ہو جائے، اس کو جا کر خبر دی کہ دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تاکہ پورے مکہ والوں کو یہ پتہ چل جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب تم اگر اہل اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی سرکشی کرنا اور کوئی سازش کرنا تو یاد رکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو لوگ جمع ہو گئے اور مارنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اکیلے کر رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ اکیلے میرے ابا جان ان تمام کفار سے لڑ رہے تھے۔ پھر بالآخر ایک شخص تھا، کتنی دیر مقابلہ کرتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اتنے میں
قریب تھا کہ وہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے کہ عاص ابن وائل آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمرو بن العاص یعنی عاص آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو جو حضرت عمر فاروق کے خاندان والے اور قبیلے والے ہیں وہ تمہیں چھوڑیں گے؟ تو یہ سن کر وہ لوگ پیچھے ہٹے، اور اسلام لانے کے بعد اپنی پوری قوت اہل اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہیے کہ جھونک دی، پوری طاقت صرف کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ہر قدم قدم پر مسلمانوں کے وہ رہنما بن گئے اور مسلمانوں کے معاون اور مددگار بن گئے۔